الرجال قوامون علی النساء، مرد نگران ہیں عورتوں پر، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور جو وہ یعنی مرد خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے، فالصالحات، پس نیک عورتیں، قانتات، عاجزی کرنے والی، فرما برداری کرنے والی عورتیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہر کی عدم موجودگی میں اپنی حفاظت کرنے والی عورتیں جیسا کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو، بس ان کو اچھے طریقے سے نصیحت کرو اور ان کو چھوڑ دو، فی المضاجع، اپنے خوابگاہوں میں اپنے بستر جدا کر دو اور ان کو مارو، فإن اطعنکم، پس اگر وہ تمہاری فرما برداری کر لیں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، پس ان پر الزام کی راہ تلاش مت کرو، ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، بہت بلند و بالا ہیں، بہت بڑے ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور اگر تمہیں ڈر ہو ان کی آپس میں مخالفت کا، پس بھیجو ایک منصف، من اہلہ، شوہر کے خاندان سے، وحکما من اہلہا، اور ایک منصف عورت کے خاندان سے، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے، صلح کروانا چاہیں گے تو اللہ ان میں موافقت پیدا کر دیں گے، ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے، خوب باخبر ہیں۔ آج کا جو سبق ہے ماقبل کے سبق ہی سے متعلقہ ہے۔ اس سے ماقبل یہ بتایا تھا کہ بعض اختیاری فضائل ہوتے ہیں، بعض غیر اختیاری فضائل ہوتے ہیں، اور یہ کہ خواتین کے بہت سارے حقوق جو اسلام سے قبل پامال ہوتے تھے شریعت مطہرہ نے وہ عورتوں کو دلائے، جیسے بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، میراث ان سے جبراً لی جاتی تھی، عورت کو میراث سمجھتے تھے، اور عورت کو مال و دولت دینے کا تصور بھی نہیں تھا، اور طرح طرح کے مظالم عورت پر ڈھائے جاتے تھے، اور معاشرے کے اندر عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ اسلام نے آ کر سب سے پہلے عورت کو عزت عطا فرمائی، ماں کا بہت بڑا تقدس رکھا، اس کے قدموں کے نیچے جنت بتائی، اور سب سے زیادہ حق اولاد پر ماں کا رکھا، پھر باپ کا رکھا، اور بیٹی ہے اس کے لیے کتنے فضائل رکھے، جو آدمی 2 بچیوں کی کفالت کرے گا، جوان کرے گا اور اچھی طرح نکاح شادیاں کر دے گا، حضور فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا جیسے 2 انگلیاں قریب ہیں۔ اور اسی طرح بہنوں کی خدمت کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک بہت بڑے عابد اور زاہد تھے اور وہ حرم شریف میں زندگی گزار دی، ان کا انتقال ہوا تو حضرت مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا، بڑے عابد زاہد، بیت اللہ شریف میں زندگی گزار دی، حرم شریف میں انتقال ہوا، کسی نے دیکھا تو جہنم میں ہیں، پوچھا حضرت یہ کیا مسئلہ ہے، آپ تو بہت متقی پرہیزگار، بڑے آپ کے چرچے، کہا میں تو ادھر عبادت میں لگ گیا لیکن میری بہن بیوہ تھی اور وہ بیچاری پریشان حال تھی عجم میں اپنے علاقے میں اس کا خیال نہ کر سکا، حالانکہ میں کر سکتا
سکتا تھا، اللہ نے اس کے حقوق کی پامالی کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دیا۔ تو بہنوں کا کتنا بڑا تقدس ہے، کتنا ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور اسی طرح بیوی ہے تو اس کے لیے کتنے حقوق بیان ہو گئے کہ خواتین کے ساتھ بہترین آدمی وہ جو گھر والیوں سے اچھا سلوک کرے۔ الغرض عورت کو زندگی بخشنے والے اور عورت کو معاشرے میں مقام بخشنے والے، گھر کی ملکہ بنانے والے، بہن، بیٹی، بیوی، ماں کی صورت میں عورت کو بلند مرتبہ دینے والی ذات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ اللہ کی مبارک کتاب ہے۔ تو ماقبل میں یہ ترتیب چل رہی تھی، لیکن دیکھیے جس طرح ہر ملک کا ایک حکمران ہے، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہے، لیکن ہر ملک میں ایک حاکم موجود ہے، ایک بادشاہ، ایک حکمران، ایک صدر، وزیر اعظم ضرور موجود ہے۔ دنیا میں جتنے ادارے ہیں دینی یا دنیاوی، ان کا ایک ذمہ دار ہے، ایک محتمم ہے، ایک پرنسپل ہے۔ تو اس طرح جو بھی دنیا کے اندر نظام ہے اس کے اندر ایک بڑا ہوتا ہے ہر محکمے کے اندر۔ اسی طرح گھر میں بھی ایک ذمہ دار کی ضرورت تھی۔ جب چند گھنٹے چلنے والے ادارے بغیر ذمہ دار کے نہیں چل سکتے تو مستقل 24 گھنٹے ساری زندگی کا گھر کا نظام وہ بغیر ذمہ دار اور حاکم کے کیسے چل سکتا ہے؟ لہٰذا یہ تو ایک عالمی اصول ہو گیا دینی دنیاوی کہ ایک حاکم تو گھر میں ضروری تھا۔ اب وہ حاکم کون ہوگا، کس کو ہونا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالی زیادہ بہتر جانتے تھے۔ تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ مرد عورتوں پر نگران ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہیں۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس کے لیے پھر دو وجوہات اللہ جل شانہ نے خود ہی بیان فرما دی۔ ایک تو ہے وہبی منصب، کہ دیکھو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں مرد عورتوں پر نگران ہے، کیوں؟ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو جنسی اعتبار سے اللہ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے۔ وہ گھر کے اندر کا بھی نظام سنبھال سکتا ہے، گھر کے باہر کا بھی نظام سنبھال سکتا ہے، بات چیت کر سکتا ہے، ہر مجلس میں بیٹھ سکتا ہے، دور دراز کے سفر کر سکتا ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے اپنی عزت کے حوالے سے۔ تو نمبر ایک اللہ نے فضیلت عطا فرما دی ہے، تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، وہ خوب جانتا ہے۔ اور ایک دوسری وجہ بھی ارشاد فرما دی، وہ دوسری وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ مرد اپنے مالوں میں سے عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، تو جو خرچ کریں گے وہی ذمہ دار ہوں گے، اسی کو پتہ ہوگا کہ گھر کا نظم کیسے چلانا ہے اور خرچہ کیسے برابر رکھنا ہے، خوشی غمی کو، بیماری صحت کو کیسے میں نے گزارنا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ ساری باتیں مرد ہی سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے جب کسی گھر میں مرد کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو باپ کا سایہ اٹھ گیا، عورت اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی ہے اور کہتی ہے میرا سرتاج مجھ سے چلا گیا، پھر بڑی قدر آتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے قوام اور نگران اور حاکم اور ذمہ دار ہونے کی جو صلاحیت عطا فرمائی ہے وہ اللہ نے مرد کو عطا فرمائی ہے، لیکن یہ ایسی حاکمیت نہیں کہ حاکم اور محکوم کا درجہ ہو، بلکہ دوسری کئی آیات بتا رہی ہیں کہ دیکھو گھریلو نظام کے لیے تو ایک ذمہ دار ضروری ہے، لیکن دوسری آیت میں فرمایا عن تراض منہما وتشاور، جو بھی کام کرو باہم رضامندی سے کرو، باہم مشورے کے ساتھ کرو۔ اور جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں جیسا کہ عورتوں پر حقوق ہیں۔ تو یہ ساری بات یہ نگرانی کے ساتھ ساتھ ان کو مشورے میں شامل رکھنا، رضامندی کا خیال کرنا یہ ضروری ہے۔ اور باقی فضیلت اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ جیسے اللہ نے بیت اللہ کو تمام عبادت گاہوں پر، پھر مسجد نبوی کو اس کے بعد، پھر بیت المقدس کو اس کے بعد فضیلت دی، اور ایام میں سے اللہ نے جمعے کو فضیلت دی ہے، مہینوں میں اللہ نے رمضان المبارک کو فضیلت دی ہے، تو اسی اللہ نے مرد عورت میں سے مردوں کو یہ فضیلت عطا فرما دی ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے جو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے تو آگے انداز بہت پیارا اختیار فرمایا
یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے مرد کو عورتوں پر فضیلت دی، فرمایا بعض کو بعض پر فضیلت دی، یعنی تم ہو دونوں ایک ماں باپ کی اولاد، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی تم اولاد ہو تم ایک دوسرے کا جز۔ اور مرد کی مثال فرماتے ہیں اگر سر کی طرح ہے تو عورت کی مثال باقی بدن کی طرح ہے۔ مرد حاکم ہے گویا سر ہے، عورت اس کے بعد ہے یعنی جسم کا باقی حصہ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے سر کافی ہے باقی ہاتھ پاؤں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح ہاتھ پاؤں ضروری ہیں سر بھی ضروری ہے، سر ضروری ہے تو ہاتھ پاؤں بھی ضروری ہیں۔ ہر ایک کا اپنا کام ہے اور ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ اور اپنی اپنی ضرورت ہوتی ہے۔ اور باقی اچھی عورت کون سی ہوگی؟ تو پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو اسلام تو تربیت کرتا ہے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاست صرف دنیا سنبھالنے کا نام ہے، حالانکہ اسلامی سیاست کی تعریف ہے اصلاح المبدأ والمعاد۔ آج دنیاوی سیاست کا کیا حال ہے اور اس کی تعریف کیا ہے؟ تو دنیا والے کہتے ہیں کہ سیاست نام ہے اصلاح المبدأ، صرف دنیا کی ہماری درستگی ہو جائے، ہماری روڈیں ٹھیک ہو جائیں، پانی ٹھیک ہو جائیں اور نظام مواصلات ٹھیک ہو جائے اور نظام خوراک ٹھیک ہو جائے، جبکہ شریعت کہتی ہے نہیں، جو خلیفہ اور حاکم ہوگا وہ دنیا بھی ٹھیک کرے گا مسلمانوں کی، وہ ان کی آخرت بھی ٹھیک کرے گا۔ اس کا شعبہ اقامت صلاۃ بھی ہوگا، شعبہ ایتاء الزکوٰۃ بھی ہوگا، شعبہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہوگا۔ تو جتنے خلفائے راشدین اور اسلامی خلفاء ہوتے تھے وہ دنیا بھی سنوارتے تھے اور آخرت بھی سنوارتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں۔ فرمایا وہ عورتیں جو نیک ہوں گی اور فرما برداری کرنے والی ہوں گی۔ نمبر 3، شوہر کی عدم موجودگی میں اپنی جان کی بھی اور اپنے مال و متاع کی بھی حفاظت کرنے والی ہوں گی۔ اور فرمایا اس میں عورت کو اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا، کیوں؟ عورت کا اپنی عصمت کی حفاظت کرنا اور شوہر کے گھر کے مال و متاع کی حفاظت کرنا، اللہ فرماتے ہیں یہ اتنا ضروری ہے کہ اللہ خود اس میں عورت کے مددگار ہیں۔ بما حفظ اللہ، اس میں اللہ نے عورت کی بھی حفاظت کی ہے۔ تو عورت کے ذمے ہے کہ اس کے اندر یہ 3 صفات پائی جائیں، وہ نیکوکار بھی ہو اور وہ فرما بردار بھی ہو اور وہ شوہر کی عدم موجودگی میں اپنی عصمت کی اور شوہر کے گھر کی اور مال و متاع کی اور بچوں کی حفاظت کرنے والی ہو جیسا کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس میں اس کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے درجات ذکر فرمائے ہیں اس میں عورت پر شفقت ہے۔ آپ دیکھیے نا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، شوہر کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو عورت بہت زیادہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر کوئی بچے کہیں کہ ہم سمجھدار ہو گئے، ہمیں والدین کی ضرورت نہیں ہے، والد ہمارے لیے بوجھ ہیں، تو کتنی بری بات ہو جائے گی۔ بلکہ بچوں کا پر اللہ کا کرم ہے اور رحمت ہے کہ اللہ نے ان کو والدین عطا فرمائے ہیں۔ بہنوں کے لیے رحمت ہے کہ اللہ نے بھائی عطا فرمائے ہیں۔ اسی طرح بیوی کے لیے رحمت ہے کہ اللہ نے اس کے سر کی چھتری اور حاکم اور ذمہ دار اللہ نے مردوں کو بنایا۔ تو اس میں خواتین پر اللہ کی رحمت کا اظہار ہے کہ دیکھو میں نے تمہارا ایک محافظ مقرر کر دیا، تمہارا ایک ذمہ دار مقرر کر دیا، تمہارا ایک نگران مقرر کر دیا، تمہارے اوپر میں نے ایک گویا کے سربراہ مقرر کر دیا جو ہر حالت میں تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہاری ضروریات کا خیال کرے گا اور تمہیں ہر قسم کی پریشانیوں سے بچائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ خواتین پر انعام ہے۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر خواتین کو بھی فرما برداری کی وہ ارشادات فرمائے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو یعنی شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، جب حکم دے تو اطاعت بجا لائے اور جب غائب ہو تو اپنے نفس اور اپنے مال کی گھر کی حفاظت کرے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی تابع دار فرما بردار ہو اس کے لیے استغفار کرتے ہیں پرندے ہوا میں، مچھلیاں دریا میں، فرشتے آسمانوں میں، اور درندے جنگلوں میں اس عورت کے لیے استغفار کرتے ہیں جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ تو شریعت مطہرہ نے فرما برداری کا حکم دیا۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا کوئی عورت اس وقت تک اللہ کی فرما بردار کہلا نہیں سکتی ہے جب تک کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی نہ ہو۔ ناشکری کرنے کا بڑا سخت وبال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ بیوی سے پوچھا اسماعیل کدھر ہیں علیہ السلام؟ فرمایا، بیوی نے کہا کہ حضرت وہ تو چلے گئے ہیں شکار کرنے کا، گزر بسر کیسا ہوتا ہے؟ کہا بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، کھانے کو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا جب وہ آ جائیں ان کو بتانا اس طرح کے ایک بزرگ آئے تھے اور یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اپنی چوکھٹ کو تبدیل کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، ساری بات بیوی نے بتائی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد محترم تھے ابراہیم علیہ السلام اور مجھے یہ حکم دے کر گئے ہیں کہ میں تجھے چھوڑ دوں۔ تو اس سے جدا ہو گئے والد کے، کیونکہ نبی کی ہر بات وحی کے طور پر ہوتی ہے، تو اس کو جدا کر دیا، دوسری شادی کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام تو شام میں رہتے تھے، اسماعیل علیہ السلام مکہ میں رہتے تھے۔ پھر ملنے گئے تو گھر پہ گئے تو حضرت اسماعیل پھر موجود نہیں تھے، تو پوچھا کدھر ہیں؟ کہا اس طرح شکار کے لیے گئے ہوئے۔ کہا گزر بسر کیسا ہوتا ہے؟ کہا الحمدللہ بہت اچھا ہے، ہم تو بڑے ہی آرام سے رہ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو حضرت نے فرمایا جب وہ آئیں تو ان کو بتانا اس طرح ایک بزرگ آئے تھے اور یہ بتا کر گئے کہ تم اپنی چوکھٹ کو برقرار رکھو۔ تو بیوی نے بتایا تو فرمایا یہ میرے والد محترم تھے، مجھے حکم دیا کہ میں تیرے ساتھ تعلق کو برقرار رکھوں۔ تو دیکھو اطاعت اور فرما برداری، یہی تعلیم ہماری بچیوں کی بھی ہونی چاہیے اور ہماری بہنوں کی بھی ہونی چاہیے، ہماری عزیزاؤں کی ہونی چاہیے۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے ساری زندگی کماتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، گرمی سردی برداشت کرتا ہے، اور کبھی کچھ کسی چیز میں کوتاہی ہو جائے تو عورت کہتی ہے ما رأیت خیرا منک قط، تیرے گھر میں جب سے آئی ہوں تو میں نے خیر دیکھی ہی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس عورت نے یہ جملہ بولا اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کو ختم فرما دیتے ہیں، سارے نیک اعمال جو کیے ہوئے تھے اللہ ان پر پانی پھیر دیتے ہیں شوہروں کی ناقدری کی وجہ سے۔ تو ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت کثرت سے صدقہ کیا کرو، میں نے جہنم میں زیادہ جلتے ہوئے عورتوں کو دیکھا۔ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا ایک تو عورتیں لعنت زیادہ کرتی ہیں، اور نمبر 2 وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اپنے شوہروں کی بڑی ناقدری کرتی ہیں اور ان کی قدردانی نہیں کرتی ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک تعلیمات ہیں، خیر اسی کے اندر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرد ہوں خواتین ہوں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں پر اللہ تعالی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔